بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمان دشمنی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اور اب تازہ اطلاع یہ ہے کہ اذان پر بھی پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف اذان بجے گی تو دوسری طرف بھجن گائے جائیں گے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مسلم دشمنی میں مودی حکومت کس طریقے سے تمام حدیں پار کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پوری دنیا خبردار کر رہی ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کا منصوبہ بنایا جا چکا۔ ہم اپنے پروگرامات کے اندر بھی یہی خبردار کرتے رہے ہیں کہ عالمی برادری کب ان واقعات کا نوٹس لے گی۔ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور جناب نور الحق قادری صاحب نے خط لکھا ہے 8 مارچ کو کہ خواتین کے عالمی دن کو حجاب ڈے کے طور پہ منایا جائے، مسکان ڈے کے طور پہ اس کو یاد رکھا جائے۔ اس حوالے سے سینٹ کے اندر شیری رحمان صاحبہ نے بھی جوابی نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ دن منا لیں لیکن اس نہتی عورتوں کے دن کے اوپر پابندی نہ لگائیں۔ اس کو بھی کریں گے بات اور ذکر کریں گے بلوچستان میں جہاں گزشتہ روز جو ہے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ایران کی سرحد کے قریب، کتنا امپورٹنٹ یہ واقعہ تھا اور یہ جو مارے جانے والے لوگ ہیں یہ کون تھے، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور سن لیں ذرا کہ بھارت کے انتہا پسند جو ہیں وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اذان کے۔ جی اور یہ صاحب باتیں آپ نے سنی ہیں، اس قسم کے کئی جو ہے بیانات ہیں، دھمکیاں ہیں، واقعات ہیں، لیکن عالمی برادری چپ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، مسلمان ملک چپ ہو کر بیٹھے ہوئے جو لوگ مسلمان ملک، خیر اس کو تو آپ چھوڑ دینا۔ ایک آپ دیکھیں، ایک بیچاری جو مسکان ہے، اس کے بعد آپ کو کسی ملک، مسلمان ملک کی طرف سے کوئی ایک بات آئی ہے؟ اگر اس طرح کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یورپ میں کہیں ہو گیا ہوتا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ پوری دنیا کے گوگل نے اس کا وہ دینا تھا، سب سے پہلے اس کا وہ بنانا تھا، کیا ہوتا ہے وہ جو سیلیبریشنز کا، جیسے ستارہ کا دیتے ہیں اور ہر دفعہ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اور بہت سارے لوگوں نے اس کے وہ چیزیں پوری دنیا کے اندر ایک سمبل بن جانا تھا، یہ چینج ہو گئے، آئیکونز چینج ہو گئے، فلاں فلاں فلاں۔ دیکھیں مسلمان ملکوں نے بھی نہیں کیا، کسی ایک بڑے آدمی نے بھی مسلمان امت میں اس کا آئیکن کے طور پہ اس کو سمبلائز نہیں کیا۔ خیر اس کی تو بے حسی تو اپنی جگہ، ایسے تو نہیں ہماری شامت اعمال اس دنیا کے اندر۔ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطالبہ اچانک غیر فطری سا ہو گیا تھا اور یہ پاکستان اور ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے رہ رہے تھے اور سارے کے سارے جہاں اگر اکٹھے ہوتے تو بہت بڑی اکثریت ہوتی تو ہمیں کو کیا کسی کا مائی کا لال ہمارا بال بھی باغا نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ ابوالکلام آزاد کی کہانیاں یہاں اس پاکستان کے ٹیلی ویژن پر بڑے بڑے عظیم اینکرز نے سنائی، بالکل، اور جس وقت وہاں پر ظلم سیاست شروع ہوا تو چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ پاکستان میں اسی لاہور شہر کے اندر نہر کے کنارے شاہ جمال کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ قائم تھا جہاں پر ہندوستان کے حوالے سے یہ بات عام کی جاتی تھی، بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی جہاں کہتے تھے کہ یہ تقسیم وقسیم نام کی کوئی چیز نہیں، یہ اچانک ہو گئی تھی اور ہم سے غلطی ہو گئی کچھ۔ بہت سے لوگوں نے کہا یہ جو اذان کی صورتحال ہے جس میں ہم آج چیخ رہے ہیں کہ وہاں اذان، 1925 میں ناگپور کے اندر افتتاح ہوا راشٹریہ سیوک سنگھ کا، گولواکر سلیکٹ ہوا اور ساورکر جو تھا وہ اس کی مین روح تھی۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم اپنا ایک آرمڈ جتھا بنائیں گے جس کی ہم ٹریننگ کریں گے۔ ناگپور بنیادی طور پر سینٹرلائز قسم کی جگہ بنتی ہے پورے انڈیا کے اندر، ساؤتھ جہاں ختم ہوتا ہے اور نارتھ جہاں شروع ہوتا ہے اس کے سینٹر میں ناگپور کا علاقہ بنتا ہے، وندھیا رینج کے اوپر۔ پہلا کام انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کس طرح کا ہندوستان چاہتے ہیں، انہوں نے نفیریاں لیں، بانسریاں لیں، ڈھول پاچے لیے اور ناگپور کی مسجد کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، اور جس وقت اذان شروع ہوئی انہوں نے اس کو بجانا شروع کر دیا جیسے یہاں پر ہوا ہے اس مسجد کے، اور اس کے اوپر ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے۔ انگریز کا دور تھا، انگریز نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ نہیں ہوگا، اور اس کے وقت یہ خاص طور پہ یہ شروع ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں لکھنؤ کے اندر تعزیے کے وقت، ربیع الاول کے جلوسوں کے وقت کسی کو اجازت نہیں تھی کہ یہ کوئی وہاں پر اس طرح کی حرکت کرے، بانسری بجائے یا فیریاں بجائے جائے۔
کیونکہ احترام کی صورتحال قائم رکھی گئی تھی. اس کے باوجود بھی فسادات ہو رہے تھے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت چین سے رہ رہے تھے تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. صحیح. پورے ہندوستان کی شاہراہوں کے اوپر اور اس کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر 2 طرح کا پانی ملتا تھا, ہندو پانی اور مسلم پانی. جو لوگ گاندھی کو بہت بڑا ہیرو بناتے ہیں, میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ خشونت سنگھ نے جو کتاب لکھی تھی اینڈ آف انڈیا, اس وقت بی جے پی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی, اور اس نے کہا تھا یہ کانگریس کیا کر رہی ہے, یہ سیکولر کانگریس کیا کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک چہرہ ہی ہندو کا ایسا ہے کہ جو اس تعصب کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ اس بھارت سے سوائے ہندو کے کسی اور کو ہم نہیں رہنے دیں گے. یہ بیسک فاشسٹ تھیوری ہے جو مذہب کے اندر ہے. دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جو انسانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. صحیح. ٹھیک. اب آج جو ہوا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. مسلمان وہاں پر 25 لاکھ, ہم تو نام چامسکی کی لے لیتے ہیں, 25 کروڑ 250 بلین نام چامسکی نے اس کو, کیونکہ بہت بڑا آدمی ہے, ظاہر بات ہے غلط فکر تو نہیں دے گا. 25 کروڑ ہے. 3 کروڑ تھے جس وقت پاکستان بنا تھا, اور 3 کروڑ رہ گئے, 2.5 کروڑ کے قریب. 3 کروڑ یہاں تھے, 2.25 کروڑ وہاں رہ گئے. وہ 25 کروڑ ہو کے انہوں نے کیا کر لیا, ہم مل جاتے تو ہم زیادہ 26 سے 29% بنتے, لیکن کیا ہم باقی 70% ہندوؤں کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ تو ایک تو یہ طے کر لیں کہ پاکستان وہ جگہ ہے کہ جو اس کو امن کی صورت ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ جو وعدہ خلافی ہم نے کی ہے, ہم سے پہلا سوال انڈیا کا مسلمان یہ کرتا ہے کہ کون سے اسلام کے لیے تم نے پاکستان بنایا تھا؟ تمہارے تمام تر معاملات کے اندر ہمارے اندر فرق تو کوئی نہیں ہے. کیا تم نے اسلام نافذ کر دیا؟ کیا تم جو کہتے تھے کہ وہاں ہم اسلام کو جو قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا کو ثابت کریں گے کہ ہم اسلام کے نظام کو نافذ کر کے ہم ملوکیت کا داغ دھوئیں گے اپنے اس کے اوپر لگا, جو کہتا تھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن has created such a mess that only a miracle can save it. ایک بدترین تہذیب ہے جو مغرب کی ہے, جس نے بہت بڑا گند پھیلا دیا. ہم اپنا نظام انصاف لے کے آئیں گے, اپنا نظام نہیں لے کے آئے. یہ سوال انڈین مسلم کا بجا ہے کہ اگر آپ کی طرح ہی رہنا ہے تو پھر انڈیا میں بھی رہ لیتے تو فرق تو کوئی نہیں ہے نا. ہم نے بھی صبح اٹھ کے اذان جانے کی بجائے, ہم نے بھی صبح اٹھ کے تم گانے لگانے ہیں تو بجائے نور جہاں کے گانے کے ہم لتا کے گانے سن لیتے ہیں. اتنا ہی فرق ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود, ان سوالات کے باوجود انڈین, کیونکہ میں انڈین میری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں, جو پروگرام دیکھتے ہیں, بڑے سوالات ان کے اکٹھے ہوئے تھے. تو میں بس کہ بنیادی طور پر ہم خار ہیں, بدکار ہیں, ہماری غلطیاں ہیں, ہم نے وعدہ خلافی کی, ہم بنی اسرائیل کے اس معاملے میں چلے آئے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم امن میں ضرور ہیں. صحیح بات. ہم سکون میں ضرور ہیں. ہم اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے. پاکستان کا سیکولر جو ہے نا وہ گند ضرور کرتا ہے کہ جب جس وقت وہاں انڈیا میں کچھ ہونے لگے تو یہاں بھی 4 لوگ ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بہت بڑی محترمہ, میں نام نہیں لیتا, تو انہوں نے, میں نے کہا کہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے, انڈیا پہ پروگرام, انہوں نے کہا پاکستان میں بھی یہ ہوتا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ انڈین ایمبیسڈر بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے ٹو ڈیفینڈ انڈیا. تو ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ جو یہ چاہتے ہیں, جیسے مسکان کے معاملے میں ہمارے ہاں لوگوں نے پرانے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. کیا اس طرح ہوتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی شخص یہ کہے کہ کیا پاکستان کی کسی مسجد, کسی امام بارگاہ, کسی اس کے آگے کوئی جرأت ہے کہ اذان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے وہاں نفیریاں بجائے؟ کیا پاکستان کے کسی چرچ کے میں بات کر رہا ہوں, کسی مندر کے, کسی گردوارے کے سامنے کسی کی جرأت ہے کہ جا کے میگا فون لے کے جا نعرہ تکبیر اللہ کو بلند کرے اور جلوس نکالے؟ نہیں ہے. دیکھیں ایک رو میں جس وقت ہوئے تھے, فسادات ہوئے تھے, جب حملے ہوئے تھے تو صرف چرچ پہ حملے نہیں ہوئے تھے, 75,000 مسلمان بھی مرا تھا اس وقت. مت گنو اس کو ساروں کا کہ فوراں, یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب وہ دہشت گردی کی رو چل رہی تھی, جب وہ 9/11 چل رہا تھا, تو 9/11 کس کو سمبلائز کرتا تھا؟ کرسچینٹی. جب ایک لفظ کروسیڈ استعمال کرتا تھا تو ظاہر بات ہے نفرت کا ایک ریئیکشن تو بنے گا, لیکن اکیلا چرچ کو کون سی مسجدیں کم از کم 99% جو ہیں ان پہ بم دھماکہ ہوا ہوگا اور چرچ جو ہے 1% پہ ہوا ہوگا. لیکن یہاں کیا ہے کہ کیا کسی آج تک کسی ہندو مندر پہ ہوا؟ کیا بنارس میں ہوا؟ کیا ہردوار میں ہوا؟
کیا ہردوار کے اندر کھڑے ہو کے کسی کی جرت ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کے وہاں اذان گا سکے، نعرہ تکبیر بلند کر سکے؟ جس تکلیف کے اندر، جس جرت کے اندر مسکان نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، پاکستان کا مسلمان سوچ، آپ جہاں چاہیں کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر بلند کریں۔ بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں مزدار بات، ایک واقعہ ایکچولی، میں سیکریٹریٹ میں تھا اسلام آباد میں، تو وہاں ویگن آتی تھی، اب تو وہاں وہ بسیں وہ لمبی میٹرو بن گئی ہے، تو ویگن پہ نا لوگوں کو بڑا رش ہو جاتا تھا چھٹی کے وقت 2 سوا 2 کے بجے، تو وہاں سیٹ نہیں ملتی تھی، بڑی لائن لگتی۔ ایک مولوی نے وہاں بندہ سیکنڈ سے، میں جانتا ہوں اس کو، تو وہ کھڑا، تو اس کو دھکا بول رہا تھا کہ عورتیں چاہ رہی ہے، انہوں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ، لوگ پیچھے ہٹ کے سمجھا کہ وہ تو خوف کا ماحول تھا نا جی، خود کش آ گیا، وہ فوراً سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ مطلب ویسے کہتا ہوں کہ یہ اس مذاق میں بھی آپ نہیں وہاں نعرہ لگا سکتے۔ اصل بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے، اس وقت انڈیا کے اندر وہ کیفیت آ چکی ہوئی ہے، اور انٹرنیشنل پریس میں بھی کوئی سیاسی لیڈر بات نہیں کر رہا۔ ایک شخص نے بات کی ہے، اس کا نام ہے سینڈرز، جو ہے، جو ہمیشہ سے گزشتہ تقریباً 15 الیکشن سے برنی سینڈرز ہر صدر کے سامنے جو ہے الیکشن لڑتا ہے، اور کیونکہ اس کو کارپوریٹ کی سپورٹ نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ڈالر ڈیموکریسی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ہار جاتا ہے۔ تو برنی سینڈرز کے علاوہ کسی شخص نے اور بات نہیں کی، یا وہ جو بندہ ایک پروفیسر تھا اس نے بات کی ہے، جارج اسٹیٹن جو ہے اس نے بات کی ہے، اور یا پھر نام چامسکی نے بات کی ہے۔ یہ خاموش آوازیں ہیں، ان کی آوازوں سے نہ عراق پہ حملہ رکوا سکی، نہ ویتنام پہ حملہ رکوا سکی، نہ افغانستان۔ اچھا، اور یہ سب یہ دیکھیں نا، اگر تو ہم بات کرتے ہیں ویسٹ کی، اس میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، مسلم دنیا اتنے ملک ہیں، اگر حکومتیں آواز نہیں اٹھا رہی تو کہ مسلم دنیا میں اتنے انفلوئنشل دانشور، اتنے انفلوئنشل جرنلسٹ، پروگرام کرنے والے، کیا وہ آوازیں نہیں اٹھاتے؟ ان کا جو الجزیرہ میں ایگزامپلز ہیں کہ الجزیرہ کے اندر کچھ اس حوالے سے بات چل رہی ہوتی ہے، لیکن اوورآل اگر مسلم میڈیا کی بات کریں تو اس کے اندر بھی خال نظر آتی ہے۔ کہیں نہیں، اس کے مقابلے میں ویسٹ کا میڈیا زیادہ آواز اٹھا آپ بتائیں، مجھے بتائیں، کیا انڈیا کے بارے میں اردوغان کی گفتگو آئی؟ نہیں آئی۔ کیا نہیں، اردوغان پھر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی نہیں آئی، انڈیا کے بارے میں نہیں۔ ملائیشیا کے مہاتیر محمد کی آئی، نہیں، ایک دفعہ تو کیا تھا نا انڈیا کے حوالے سے، اس کے بعد ہوا ہے کہ انہوں نے جب پام آئل لینا بند کر دیا، اس کے بعد مسئلہ ہو گیا، ٹھیک، پام آئل خریدا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انڈونیشیا کتنا بڑا ملک ہے، برونائی کتنا بڑا ملک ہے، یہ ساری کی ساری جو گلف سٹیٹس ہیں، یہ قطر مطر، یہ وہ جتنے یہ مصر ہے، یہ جارڈن ہے، یہ سارے کیا خاموش، امت مرحوم جسے کہتے ہیں نا، امت مرحوم والی بات ہے۔ چلیں جی، اللہ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے جو بھی مظلوم ہیں۔ یہاں پہ لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں عالمی یوم خواتین، اس حوالے سے وفاقی وزیر مذہبی امور نے جو خط لکھا اس میں کیا مطالبہ کیا گیا ہے، کرتے ہیں بریک کے بعد۔